اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ سورہ یوسف کی 51-52 نمبر 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کل ذکر آیا تھا کہ بادشاہ مصر نے اپنا قاصد، اپنا الیچی یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، کیونکہ بادشاہ بڑا ہی متاثر ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور ان کے تقدس اور ان کی شہرت سن کر کے بڑا متاثر ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلا کر کے لے کر کے میرے پاس آؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کے انکار کیا کہ ان عورتوں کو بلا کر کے سب سے پہلے پوچھو کہ معاملہ کیا تھا، میں نے ان کو ورغلایا تھا یا ان عورتوں نے مجھ کو ورغلایا تھا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جس طریقے سے دین کامل عطا فرماتے ہیں، دین کامل، اسی طریقے سے عقل کامل بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نبیوں کی عقل کو دنیا کے پورے فلاسفر، عقلاء، حکما سب مل کر کے نبیوں کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اتنی عقلیں دیں کہ ان کی عقل کے پاسنگ کو بھی عام آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں نبی بنے، جنات پر، شیطان پر، ہواؤں پر، چرند پر، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ نوعمر تھے، ان کے باپ داؤد علیہ السلام حکومت کرتے تھے، نبی تھے وہ بھی۔ تو بچپن میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں اور دونوں عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ وہ دریائی اور جنگلوں کا سفر تھا، بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے ایک عورت کے بچے کو اچک کر کے چھین کر کے لے کر کے بھاگ گیا، اور یہ بڑی عورت جو ان دونوں میں تھی، اس بڑی عورت کا بچہ وہ لے کر کے درندہ اور جو بھیڑیا تھا بھاگا۔ اس عورت نے چھوٹی عورت کے گود سے بچے کو زبردستی چھین کر کے قبضہ کر لیا۔ اب یہ چھوٹی عورت جو تھی رونے لگی اور چلانے لگی کہ تم نے میرے بچے پر قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں عورتیں مقدمہ لے کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ظاہری ثبوت اور ظاہری دلیل دیکھ کر کے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے، تمہارے گود میں ہے، تمہارا ہی بچہ ہے۔ تو جب وہ دونوں عورتیں باہر نکلی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، چھوٹے تھے جب نبی نہیں بنے تھے، آگے چل کر کے نبی بنے اور بادشاہ بھی بنے، تو پوچھا کہ تم دونوں عورتوں کا مقدمے میں کیا فیصلہ ہوا؟ تو چھوٹی عورت نے روتے ہوئے کہا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اس عورت کا بچہ بھیڑیا لے کر کے چلا گیا اور میری گود میں جو بچہ تھا میری گود سے اس نے بچہ چھین لیا، اور تمہارے والد صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں تم دونوں عورتوں کا فیصلہ ابھی کرتا ہوں۔ ایک چھری منگوائی اور چھری منگوا کر کے کہا کہ اس بچے کے میں 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا تم لے لو، ایک ٹکڑا تم لے لو۔ اصل میں سلیمان علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جانچنا کہ کس کا بچہ ہے، اور جس کا بچہ ہوگا وہ عورت تڑپے گی، بے چین اور بے قرار ہوگی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری منگاؤ، چھری منگا کر کے میں ابھی بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور 2 ٹکڑوں میں سے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو جس کا بچہ تھا، چھوٹی عورت کا بچہ تھا، وہ بہت ہی رونے لگی، چلانے لگی کہ میرے بچے کو آپ میرے سامنے ذبح کریں گے، میں اس کو کیسا برداشت کر سکتی ہوں؟ تو چلیے جانے دیجئے، ان کے پاس ہی میرے بچے کو رہنے دیجئے، میرا بچہ زندہ رہا تو بس مجھ کو سکون اور قرار ملے گا کہ میرا بچہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، میرے بچے کو آپ ذبح مت کیجئے، ان کو دے دیجئے۔ لیکن جو بڑی عورت تھی جس نے بچے پر قبضہ کر رکھا تھا، وہ عورت بالکل خاموش رہی، ذرا بھی بے چین اور بے قرار نہیں، کیونکہ اس کا بچہ ہی نہیں تھا۔ تو چھوٹی عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو رونا چلانا اس نے شروع کر دیا کہ نہیں نہیں، میرے بچے کو ذبح مت کیجیے، آپ میرے بچے کو صحیح سلامت بس میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے۔ اگر بڑی عورت کا بچہ رہتا تھا تو بڑی عورت بے چین اور بے قرار ہوتی تھی، رونا چلانا شروع کرتی تھی۔ تو دیکھیں سلیمان علیہ السلام کم عمری میں نبی بننے والے ہیں، ان کی عقل دیکھیے، ان کی عقل کامل کا اندازہ لگائیے، ان کا مقصد ذبح کرنا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں بغیر صفائی کے قید خانے سے نکل گیا اور میں بادشاہ کا مقرب بھی بن گیا، بادشاہ کا امیر اور وزیر بھی بن گیا، لیکن جب میں وہاں جاؤں گا بادشاہ کے دباؤ پر میں امیر اور وزیر بن جاؤں گا، لیکن جو دوسرے بادشاہ کے لوگ ہیں، دوسرے وزیر ہیں، ان کے دل کے اندر تو یہ خلجان رہے گا برقرار کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے عورتوں کے ساتھ خیانت کی تھی، عورتوں کو چھیڑا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کے دلوں کے اندر ایک قسم کی بدگمانی رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ آئی کہ اگر میں بادشاہ کا امیر بن گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، جو عزیز مصر زلیخا کا شوہر ہے، جب وہ مجھ کو دیکھے گا تو اس کو گھٹن محسوس ہوگی، اور یہ وہی آدمی جس نے میری بیوی کے ساتھ خیانت کی تھی اور میری بیوی کو چھیڑا تھا۔ تو اس طریقے سے آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں آگے چل کر کے میرے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، میں امیر بن جاؤں گا، مشیر بن جاؤں گا، لیکن آگے چل کر کے ہو سکتا ہے کوئی تانا بھی دے دے، ارے تم تو وہی ہو نا جس نے عزیز مصر کی بیوی کو چھیڑا تھا اور اس میں خیانت کی تھی۔ تو آگے چل کر کے لوگ بہانہ بنا کر کے تانا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی عقل کامل کا اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں پاک دامنی کی گواہی ان عورتوں سے ہی لے لی، اور پوچھا یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو پوچھو میرے بارے میں جس نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تو بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلایا، جو عورتیں دعوت کے اندر شریک تھیں تمام عورتوں کو بلایا، اور بلا کر کے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم لوگ کہ تم لوگوں نے تم لوگ خائن ہو یا وہ خائن ہے، بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہتی ہو۔ تو تمام عورتوں نے کہا ہم لوگوں نے ہی اس پر ڈورے ڈالے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنے سے پہلے تمام عورتیں زلیخا پر طنز کرتی تھیں، لعنت منامت کرتی تھی کہ غلام پر عاشق ہو گئی، فدا ہو گئی، کیا زمانہ آ گیا، اتنا برا زمانہ آ گیا کہ کہاں بادشاہ کی بیوی، کہاں یہ غلام، ارے غلام پر عاشق ہو گئی۔ لیکن جب مصر کی بیگمات نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو تمام عورتیں عاشق ہو گئیں۔ ہر عورت کی خواہش یہ ہونے لگی کہ یوسف علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میری خواہش کی تکمیل کریں۔ تمام عورتیں ڈورے ڈالنے لگی۔ تو تمام عورتوں نے اقرار کیا کہ ہم لوگ ہی قصوروار ہیں، یوسف علیہ السلام ذرہ برابر بھی اس بارے میں قصوروار نہیں ہیں، ہم لوگوں نے ہی ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے، ہم لوگوں نے ہی مکر کیا تھا،
ہم لوگوں نے ہی فریب کیا تھا، اور فریب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ان عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہے۔ اسی کو کہتے نا جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اظہار خود زلیخا کر رہی ہیں، اور 14 سال کے قید خانے میں جب یوسف علیہ السلام رہے ہوں گے تو زلیخا کے عشق کا بھوت بھی اتر گیا ہوگا، عمر بھی ہو گئی ہوگی، تو ان کے عشق کے اندر کمی واقع ہو گئی ہوگی۔ تو زلیخا نے بھی اعتراف اور اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہے، اس پر میں نے ہی ڈورے ڈالے تھے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور میں نے ہی اپنی مطلب براری کے لیے ان کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو بالکل بے قصور ہے، خیانت میں نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی براعت اور ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت کا اقرار اور اظہار انہی عورتوں کے ذریعے اور زلیخا کے ذریعے کرا دیا، تاکہ آگے چل کر کے یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ، ہمت اور جرأت کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکے، اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ اس کے اوپر کوئی بعد میں جو ہے کسی کا اعتراض اور اشکال نہ ہو، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دامن کو پاک کر لیا۔ پاک کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان